الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم وفود کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنا، تشریف لانا وہ پڑھ رہے تھے۔ تو وفود کی ملاقات میں آج وفد عبد القیس کا تذکرہ کریں گے۔ ان کی جو آبادیاں تھیں اور گھر تھے بحرین میں تھے۔ اس قبیلہ کا جو وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، ان میں ایک شخص تھا جس کا نام جارود تھا۔ جارود یہ نصرانی تھا، کرسچین تھا، عیسائی تھا۔ اس نے آسمانی کتابوں کا بڑی عمیق نظر سے، دقیق نظر سے مطالعہ کیا ہوا تھا۔ وہ حاضر خدمت ہوا، چند اشعار پڑھ کر سنائے جن میں حضور کو اس نے مخاطب کیا ہوا تھا، جن میں دو شعر یوں تھے، آپ سماعت فرمائیں۔ یا نبی الہدا اتاک رجال قطعت فد فدن او آلافا لا تتکوک یوم عبوس او جل القلب ذکرہ ثم حالا۔ ترجمہ کیا ہے ان دو اشعار کا کہ اے ہدایت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ وسیع و عریض جنگلات کو عبور کر کے، طے کر کے آئے ہوئے ہیں اور سرابوں کو عبور کر کے آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ اس ترش دن کے وقوع پذیر ہونے سے نہیں ڈرتے جس کا ذکر دل کو خوف زدہ اور ہراساں کر دیتا ہے۔ اس وفد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سن 10 ہجری میں حاضر خدمت ہوا تھا۔ جارود نے اپنے اشعار سنانے کے بعد عرض کی کہ اس سے پہلے میں نصرانیت میں تھا، میں نے نصرانیت اختیار کر لی ہوئی تھی، لیکن اب میں اس کو چھوڑ کر آپ کا لایا ہوا دین قبول کرتا ہوں۔ میرے گناہوں کی بخشش کا حضور ذمہ اٹھا لے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نعم انا ضامن ان قد ہداک الی ما هو خیر منہ۔ ترجمہ کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تو نے وہ دین قبول کیا ہے جو تیرے پہلے دین سے 100 بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے دین اسلام کو قبول کیا اور اس کی پیروی کرتے ہوئے وفد کے دیگر ارکان بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اس وفد کے مسلمان ہونے کے سلسلہ میں ایک اور روایت بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سفر میں جارود کے ہمراہ سلمہ بن ایاز اسدی بھی تھا۔ جارود نے ایک روز سلمہ سے کہا، ایک نئی شخصیت ظاہر ہوئی ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا تم اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہمیں ان میں صداقت معلوم ہوئی تو ہم انہیں قبول کر لیں گے، اس کو قبول کر لیں گے صداقت کو۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی، لیکن ہم دونوں ان کو آزمانے کے لیے اپنے دل میں تین مسئلے چھپائے رکھیں گے۔ اگر انہوں نے ہمارے تہہ خانہ دل میں جو چھپے ہوئے مسائل ہیں ان کو جان لیا تو پھر یقیناً وہ نبی برحق ہوں گے۔ یہ باتیں طے کرنے کے بعد وہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے۔
پہلے جارود نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے پوچھا بما بعثک ربک یا محمد، اے سراپے حسن و خوبی، آپ کے رب نے آپ کو کیا دے کر مبعوث فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا بشہادت اللہ الہ الا اللہ وانی عبد اللہ ورسولہ والبراءۃ من کل ند یعبد من دون اللہ وبإقام الصلاة لوقتها وإیتاء الزکاة بحقها وصوم رمضان وحج البیت بغیر الحادی من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ ترجمہ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نیز مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں معبودان باطلان سے اپنا تعلق منقطع رکھوں۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بر وقت نماز کو ادا کروں، اپنے مال کو زکوٰۃ دوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دوں اور حج کروں۔ نیز مجھے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے ان کا فائدہ اس کو ملتا ہے، اور جو برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے اس کا بوجھ بھی اسی کی گردن پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ پھر جارود نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ہم نے اپنے دلوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف کیا، جیسے اونگ آئی ہو، پھر سر مبارک کو اٹھایا۔ اس وقت پسینے کے قطرے ڈھلک رہے تھے۔ پھر فرمایا اے جارود، تم نے یہ 3 باتیں اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہیں تاکہ ان کے بارے میں مجھ سے دریافت کرو۔ ایک یہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں مقتول ہوئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دوسری بات یہ ہے۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں جو معاہدے طے پائے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ نمبر 3، زمانہ جاہلیت میں جو عطیات دیے گئے تھے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس جو اندر چھپائے ہوئے تھے اس کے معافی صدور، انہوں نے اندر یہ سوال جو چھپائے ہوئے تھے، ان تینوں سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا زمانہ جاہلیت کے مقتولوں کا خون حدر ہے، ان کے قاتلوں سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت کی قسمیں بھی مردود ہیں۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو اونٹ پر سوار کر لو اور اپنی بکری کا دودھ اسے پیش کرو۔ پھر روئے سخن اس کے دوسرے ساتھی کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سلماں، تم نے یہ 3 سوال اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ بتوں کی پرستش کا کیا حکم ہے۔ نمبر 2، یوم سبا جسے کہتے ہیں، یوم سبا کی حقیقت کیا ہے؟ یوم سباسب جسے کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ عقل اجبین کی کیا حقیقت ہے؟ لو ان اپنے سوالوں کا جواب ہوش سے سنو۔ بتوں کی پوجا قطعا حرام ہے۔ ارشاد الہی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ تم اور اللہ کے سوا، ترجمہ ہے تم اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے اور تم اس میں داخل ہوگے۔ سباسب کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ ارشاد الہی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس کو ماہ رمضان کی آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کے خون کو برابر قرار دیا ہے۔ چھوٹے بڑے امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں، سب کے خون برابر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے دلوں میں مخفی سوالات سے پردہ اٹھانے کے بعد، پھر ان کے تسلی بخش جواب دینے کے بعد جب وہ آگاہ ہو گئے تو انہوں نے از خود رفتہ ہو کر
بلند آواز سے اعلان کر دیا، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک عبدہ ورسولہ۔ احمد بن زینی دہلان، السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 23 و سیرۃ الحلبیہ جلد 2 صفحہ 343۔ صدق اللہ العظیم۔